الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة إلى آخر الحديث۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری قدم قدم پر فرمائی ہے اور طرح طرح کی چیزیں ہمارے لیے جو فائدے کی ہیں وہ سب ہمارے لیے بتا کر ہمیں عمل پر ابھارا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا ہمیں یہ شرف حاصل ہوا اور ان تعلیمات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن کی ضمانت اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری میں رکھتے ہیں، اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جن تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت عطا فرما دیں اور اپنی نگرانی عطا فرما دیں تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب انسان کون ہو سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اپنی ذمہ داری کا وعدہ فرما لیں کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، میں تمہارا دیکھ بھال کرنے والا ہوں، تمہاری ذمہ داری ساری میرے اوپر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں وہ بڑا خوش نصیب انسان۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا خرج غازیا فی سبیل اللہ، ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں مجاہد بن کر نکلا ہو، غازی بن کر نکلا ہو، وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، یعنی اب اس کے اوپر جو پریشانیاں تکالیف آنی ہیں ان سے بچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ وہ کون شخص ہے؟ خرج غازیا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں یعنی میدان جہاد میں نکلا ہو، مجاہد بن کر، غازی بن کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ضمانت عطا فرما دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری میں اس کو داخل اور شامل فرما دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنگ میں شریک ہونا یہ کوئی عام بات تو تھی نہیں اور ہے بھی نہیں کہ جہاں جانے کے بعد واپسی کی امید نہ ہو کہ میرا گھر لوٹنا ہوگا یا نہیں، میں اپنے بیوی بچوں کے پاس واپس آ پاؤں گا یا نہیں، یہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔
حتیٰ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خواہش بھی یہی ہوتی تھی کہ ہم میدان جنگ میں جائیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ یہ ہم جیسوں کا یعنی ہمارے تو تصور کی بات ہے، تصور سے باہر کی بات، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ خود میں بھی ان میں شامل ہوں کہ ذرا سی تکلیف ہمیں آ جاتی ہے تو ہم دین کی خاطر ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا حال تھا۔ ان کی دعائیں تو جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو جانے کی ان کی دعائیں ہوتی، تمنائیں ہوتی۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ذرا سی تکلیف اور ذرا سی مشقت اور ذرا سے بہانے سے ہم نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے جو فکریں ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ بس ہماری نظروں کے سامنے صرف دنیا اور دنیا کے مفادات ہیں، ساری ہماری کوششیں دنیا کو پانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی عیش و آرام کے لیے۔ یہ میں آپ حضرات کو نہیں کہہ رہا، یہ میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہر وقت ہمیں دنیا دنیا سوار رہتی ہے، ہمیں آخرت کی فکر کبھی اگر آتی ہو تو آتی، ورنہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو دماغ میں دنیا، رکوع میں ہیں پھر بھی دنیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں پھر بھی دنیا۔ یہ ہم سب کا حال ہے، لیکن اللہ نے یہ جو نماز دی ہے اس کا حاصل تو یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے، دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں، قیام میں، ہر حال میں اللہ کا خیال، تصور دل میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب اس سے بالکل یقیناً خالی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالتیں کچھ اور تھیں جن کے تذکرے ہم پڑھتے اور سنتے ضرور ہیں، عمل کرنے کی ہم میں سکت اور طاقت نہیں ہے، ہم کر بھی نہیں پا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم جیسے ہی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ جتنی سہولتیں ہمیں اس دنیا میں میسر ہیں، صحابہ کو وہ سہولتیں، وہ آسائشیں میسر نہیں تھیں، تکلیفوں کے باوجود انہوں نے عبادتیں کی۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرج رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں مجاہد اور غازی بن کر کے نکلتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ کب تک کہ فرمایا حتی یتوفا، یہاں تک کہ اس کی وفات ہو جائے، جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ زندہ ہے اللہ کی حفاظت میں۔ اب جہاد کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی اندازہ کیجیے، اور کیوں نہ ہو اس کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آمن باللہ و برسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ، اور نماز ادا کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، تو اللہ کے ذمے ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور نماز اور روزے کا پابند ہو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے. جاہد فی سبیل اللہ او حبسہ فی ارضہ التی ولد فیہا، فرمایا خواہ اس نے اپنی زندگی میں جہاد کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس نے جہاد کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن وہ نماز اور روزوں کا پابند ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ افلا نبشر الناس، اے اللہ کے نبی ہم لوگوں کو اس کی بشارت سنا دیں، لوگوں کو بتلا دیں کہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے کہ تم جہاد میں جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن اگر تم نے ایمان لایا اور اللہ اس کے رسول پر اور نماز اور روزوں کے تم پابند رہے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کی بشارت ہم سنا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت 100 درجۃ، جنت میں 100 درجے ہیں. اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، ان 100 درجات کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مجاہدین کے لیے تیار کر کے رکھا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں خاص مقام اور اس میں 100 درجات بنائے ہیں. فرمایا ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، اور 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. اندازہ کیجیے ہم جب دنیا میں اگر لمبی اور بڑی چوڑی عمارت کو دیکھتے ہیں تو ہمارا کیا خیال ہوتا ہے، اور لوگوں نے اس کو رہنے کا ایک بہت بڑا یعنی اچھا ذریعہ بنا رکھا ہے کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بڑے شہروں میں ہوتی ہیں، رہنے کے لیے جگہ کم لیکن وہاں لوگوں کی آبادی زیادہ ہے. وہ بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، وہ بلڈنگ بڑی اچھی نظر آتی ہے، دور دور سے لوگوں کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے جنت میں خاص مقام عطا فرمایا ہے انہیں، کہ 100 درجوں کی عمارت انہیں عطا فرمائی ہے، اور جن 2 عمارتوں کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، لہذا جب کبھی تم اللہ سے کچھ مانگو، یعنی جنت کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ اگر جنت مانگو فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، تو جنت الفردوس مانگا کرو کہ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الدَّرَجَةِ جنت، اور فرمایا کہ جنت الفردوس یہ جنت کا بیچو بیچ ہے اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس لیے تم اللہ سے سب سے اچھی جنت کا اللہ سے مطالبہ کرو، ان سے مانگو. بہرحال اس حدیث میں ایک چیز تو یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی مسلمان اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، نماز اور روزوں کا اور دیگر جو فرائض اس کے ذمے ہیں اس کا وہ پابند ہو جاتا ہے، جنت میں انشاءاللہ اس کا داخلہ یقینی ہے. لیکن فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، وہ ان سب چیزوں کی پابندی تو کرتا ہی ہے، ایک اور فریضے کو وہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو الگ سے مقام عطا فرمائیں گے جو عام لوگوں کو نہیں ملے گا. یہ جہاد کی فضیلت کے بارے میں. تو پہلا وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں غازی بن کر کے نکلا ہے، وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں ہوتا ہے جب تک کہ اسے موت نہیں آئے گی. فرمایا کہ اگر وہاں جانے کے بعد جہاد میں شریک ہونے کے بعد 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یا تو وہ شہید ہو جائے گا یا پھر زندہ واپس آئے گا.
شہید ہوگا تب بھی اس کو فائدہ ہے، اور شہید نہیں بھی ہوا تب بھی اس کو فائدہ ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ اگر شہید ہو گیا تو پھر شہادت کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اللہ کے یہاں ایک مقام ہے جو انبیاء، شہداء، یہ ایک صف میں اللہ تعالیٰ ان کو کھڑے فرمائیں گے۔ لیکن اگر وہ وہاں سے واپس ہوا تو یا تو واپس ہوگا مال غنیمت لے کر کے، یا واپس ہوگا اگر مال غنیمت نہ ملا، مال غنیمت جو کفار چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، جو بھاگ جاتے ہیں کفار اپنا ساز و سامان چھوڑ کر کے، وہ جو مال ہوتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جب وہ مال انہیں ملے گا تو دنیا کا تو انہیں فائدہ ہوا ہی، الگ سے جہاد میں شرکت کا انہیں ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ شخص ہے جو اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں ہوتا ہے۔ دوسرا شخص ہے وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ۔ دوسرے نمبر پر ہے وہ شخص جو مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جو مسجد کو آتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں ہوتا ہے۔ ہم اپنا ذرا خیال کریں کہ ہم کتنی دفعہ مسجد میں روز آتے ہیں، کتنی دفعہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جو احکم الحاکمین ہیں ہر روز ہمیں 5 دفعہ بلاتے ہیں، اور ہم نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے ہیں؟ دنیا نے ہمیں گھیر کر کے رکھا، ہم فارغ بیٹھے بھی ہوتے ہیں، اذان سنتے بھی ہیں، اس کے باوجود مسجد میں نہیں آتے۔ اور اذان اگر نہ بھی سنتے ہوں تو آج کس کو نہیں معلوم ہے کہ ظہر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے، عصر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے، یا ہو سکتی ہے عشاء کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ کس کو نہیں پتہ ہے؟ کس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب شام ڈھل رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے؟ کس کو نہیں پتہ؟ اس کے باوجود ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا تو یہ حال ہے کہ کہاں جہاد کی بات اور کہاں مسجد میں آنے کی بات۔ مسجد میں آنے پر بھی اللہ وہی ثواب دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، اس کے باوجود ہمیں اللہ کی ضمانت میں آنے کا موقع نہیں مل رہا۔ یا تو ہماری نیند اس میں خلل ڈالتی ہے، یا ہمارا کاروبار اس میں ڈالتا ہے، یا ہماری سستی اور کاہلی اس کے اندر، ایمان کے اندر کمزوری پیدا کر رہی۔ فرمایا کہ دوسرا شخص ہے جو مسجد کو جاتا ہے، تو مسجد میں جانے والا شخص بھی اللہ کی ضمانت میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ کب تک کہ جب تک کہ وہ اللہ، جب تک اسے موت نہ آ جائے، اللہ کی ضمانت میں ہے۔ مسجد میں آئے گا اللہ کی ضمانت میں آ جائے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، پھر اللہ کی ضمانت میں۔ اللہ نے تو اتنا سستا سودا ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے کہ تم چاہو تو اس کو اختیار کر سکو، لیکن ہماری بدقسمتی، ہماری محرومی ہے کہ ہم مسجدوں کا رخ نہیں کر پاتے۔ فجر کی نماز میں جبکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص آ سکتا ہے، ہر شخص آ سکتا ہے، کسی کو کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمارا معمول یہ بن گیا ہے کہ ہم 12-1 بجے سوئیں گے، معمول یہ بن گیا ہے کہ ہمیں 8-9 سے پہلے اٹھنا نہیں ہے، بیچ میں اللہ بلائیں گے کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ہے نا ہمارا تصور، تو یہی ہے۔ ہم نے کبھی الارم بھی سیٹ نہیں کیا کہ ہمیں نماز میں، کبھی تو توفیق ہو جائے گی اگر الارم لگا لیا جائے۔
لیکن یہ بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ کون شخص ہے جو نہیں آ سکتا؟ کوئی شخص ایسا نہیں۔ کوئی ایسا عذر ہو سکتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، خاص طور پر فجر کی نماز، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر سب سے بھاری ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارا شمار کس میں ہے، ہم کن لوگوں میں شامل ہیں۔ فجر چھوڑ رہے ہیں، عشاء بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو شخص مسجد میں آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے اور وضو کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کی طرف چل دے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، اور اس کا مقصد ہو اللہ کے فرائض میں سے کسی ایک فرض کو ادا کرے، کہ نماز پڑھنے آ رہا ہوں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، میں نماز پڑھنے آتا ہوں، اس لیے آ رہا ہے کہ اللہ کے فرائض میں سے کسی ایک فرض کو ادا کرے گا۔ فرمایا کانت خطوتہ احداہما تحط خطیئۃ والاخری ترفع درجۃ، کہ اس کے دونوں پیر جو چلیں گے تو ان دونوں میں سے ایک سے اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور دوسرے پیر جو اس کے مسجد کی طرف اٹھیں گے اس سے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہر قدم پر اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا تو صرف چل کر کے آنا ہے اور نیکیاں مل جائیں گی۔ باہر کی جو زندگی ہے، جب ہم چل کر کے کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں فائدہ ہوتا ہے، وہاں پہنچنے سے پہلے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے گھر کے ارادے سے ہم نکلتے ہیں تو جو ہی ہم نے ارادہ کیا اور اپنا قدم اٹھایا ہے، ثواب کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے اور گناہوں کے مٹنے کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ تو نفع کوئی نہیں دے سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کہیں نفع نہیں مل سکتا۔ اسی طرح فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد اور راح، جو شخص صبح اور شام مسجد کو جاتا ہے، یعنی ہمیشہ مسجد کو جاتا ہے، اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا اور راح، کہ جب وہ مسجد کو جاتا ہے اور آتا ہے صبح اور شام، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے میزبانی فرماتے ہیں، جنت میں اس کو اپنا مہمان بناتے ہیں، خود میزبان بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور جس گھر میں بندہ جاتا ہے اس میں اس کی کیا ہوتی ہے؟ مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے گھر کی طرف نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے میزبان بن جاتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ اپنے گھر میں بلائیں بھی، اپنے نبی کے ذریعے سے وعدہ بھی فرمائیں کہ تمہاری میں مہمانی کروں گا، میزبانی کروں گا، لیکن ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں۔ دنیا کا اگر کوئی شخص بڑا سا یا کوئی بھی انسان ہمیں بلاتا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں نے مجھے دعوت دی، فلاں نے مجھے اپنے گھر بلایا، وہ تو کسی کو نہیں بلاتا، مجھے بلایا، ہم بڑی شان سے جاتے ہیں اور 10 لوگوں کو بتا کر کے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے لوگوں کا بادشاہ ہے، اس دنیا کا بھی اور اس دنیا کا بھی، وہ ہمیں اپنے گھر کو بلاتا ہے تو ہمیں نہ تو خود آنے کی توفیق ہوتی ہے نہ دوسروں کو ساتھ میں بتانے اور لانے کی توفیق۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا اور عبرت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی طرف بلائیں اور ہمارا یہ حال ہو کہ ہم یا تو بستروں پر ہوں یا پھر گفتگو میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وقت نماز کا نکلتا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہو جاتا ہے، جب تک کہ اس کی وفات نہیں ہوگی وہ اللہ کی ذمہ داری میں کہ اس کو
جنت میں داخل کرے گا، ضرور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ تو آخرت کا۔ فرمایا کہ او یردہ بما نال من اجر او غنیمت، اگر وہ نماز پڑھ کر کے آئے گا تو وہ مال غنیمت جیسا ثواب حاصل کر کے آئے گا۔ یہاں تو جہاد تو ہے نہیں کہ یہاں مال غنیمت ملے گا، لیکن اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آنے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایک نماز کا کتنا ثواب ملے گا؟ 27 درجے اس کو ثواب ملنا ہی ہے۔ اگر یہی نماز گھر پہ پڑھتا تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مال غنیمت میں ہوتا کیا ہے؟ مال غنیمت میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، کفار سامنے سے بھاگ جاتے ہیں تو ان کا چھوڑا ہوا مال مل جاتا ہے، اس کو ہم مال غنیمت کہہ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی مال غنیمت ہے کہ ہم نماز ایک پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب 27 نمازوں کا ملتا ہے، یہ بھی مال غنیمت ہے۔ یہ حاصل مسجد میں ہی ہو سکتا ہے کہ بعض عبادات کا ثواب ایسا ہے کہ اس میں محنت کم ہوتی ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں فرض کی نماز با جماعت کا بھی یہی حال ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ورجل دخل بیتہ بالسلام فہو ضامن علی اللہ۔ تیسرے نمبر پر شخص ہے وہ شخص جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے، جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے جب تک کہ گھر میں رہے۔ ہم میں سے کون سلام کرتا ہے؟ گھر جاتے ہیں؟ اکثر نہیں کرتے، کرتے ہوں گے ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہیں لوگ، اکثر نہیں کرتے، یہ سوچ کر کہ بیوی کو کیا سلام کروں، یہ سوچ کر کہ بیوی کو کیا سلام کروں، یہ سوچ کر کہ بچوں کو کیا سلام کروں، یا گھر میں سلام کرتے ہوئے ہنسی آتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں، کیا سلام کروں۔ لیکن یہ طریقہ ہے اسلام کا کہ جب کبھی آپ گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کریں، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تب بھی سلام کریں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ گھر میں کوئی نہ ہو تو یہ سلام کرنا ہے۔ تو جب کبھی ہم گھر میں داخل ہوں تو ہم سلام کے ساتھ داخل ہوں، اس لیے کہ جب گھر میں داخل ہونے والا شخص سلام کے ساتھ داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر گھر میں کوئی ناراضگی ہوگی، اس سلام کے جواب سے وہ ناراضگی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آپ کے دل میں اگر ناراضگی ہے تو آپ کے دل سے بھی وہ ناراضگی ختم ہو سکتی ہے، یہ سلام کی برکت ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنی بیوی کو کیسے سلام کروں گا، کیوں سلام کروں گا، اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں کبر ہے، تکبر ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں ابتدا کرنے والا یہ تکبر سے بری ہوتا ہے، تکبر اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ تو ہم گھر میں داخل ہوں گے تو سلام کریں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنیہ، حضرت انس سے فرمایا اے بچے، اذا دخلت علی اہلک، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ یعنی گھر میں داخل ہو، فسلم، تو سلام کرو، کیوں؟ یکون علیک برکۃ، کہ یہ تمہارے لیے بھی برکت کا سامان ہے، وعلی اہلک وعلی اہل بیتک، اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی یہ برکت کا سامان ہے کہ ہم برکتیں چاہتے ہیں تو ہم گھروں میں سلام کو عام کریں، ہم جائیں تو سلام کریں، سلام کریں گے ہمارے اوپر بھی برکت کا نزول ہوگا اور گھر والوں کے لیے بھی برکت کا نزول ہوگا۔ اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ برکت، مال میں برکت ہو، ہر چیز میں برکت چاہتا ہے۔ برکت کا طریقہ بتلا دیا کہ اگر برکت کا گھر میں حصول چاہتے ہو کہ برکت نازل ہو گھروں میں تو سلام کو عام کرو، گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، تم پر بھی برکت نازل ہوگی، تمہارے گھر والوں پر بھی۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔